بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی سے مقام پیدائش میں جمع کرنا جائز ہے۔ عبدالرزاق نے ابن جری سے ایک قصہ یوں نقل کیا ہے، مجھے بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے شادی کی۔ جب وہ اس کے پاس جانے لگے تو گھر کی دیواروں پر پردے لٹکتے دیکھ کر دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا گھر صرف مخصوص افراد کے داخلے کے لیے ہے، یا پھر کعبہ اس پہاڑی پر منتقل ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم، میں اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوں گا جب تک تم ان پردوں کو پھاڑ نہ دو۔ جب انہوں نے پردے پھاڑے تو داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو میری فرما بردار ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ اس جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں جہاں پر بیٹھنے والے کی اطاعت ہی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، بے شک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، جب تو شادی کرے تو تم دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہی اکٹھے رہو۔ سو تم کھڑی ہو جاؤ تاکہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ جب تو مجھے دعا کرتے ہوئے سنے تو آمین کہنا۔ پھر میاں بیوی نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ان کے ساتھی آئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے آپ کو کونے میں لے گیا اور کہا، تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے بھی یہی سوال کیا۔ جب آپ نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، تم اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہو جو دیواروں اور پردوں میں چھپائی گئی تھی۔ آدمی کو چاہیے کہ جو اس کے لیے ظاہر ہو اس کے متعلق سوال کرے۔ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سمت سے ہو، آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو۔ اس دعویٰ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ، یعنی جس طرح تم چاہتے ہو، آگے سے یا پیچھے سے، اگلے حصہ میں جمع کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی یہ بات کہا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پیچھے سے ہو کر اس کے اگلے حصہ میں جمع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح مرضی چاہے آؤ۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے سے یا پیچھے سے، مگر مقام پیدائش میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں انصاریوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ اہل کتاب یعنی کہ یہودی بھی رہتے تھے۔ یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب انصاری قبیلہ سے علم کی بنیاد پر افضل خیال کرتے تھے۔ انصاری قبیلہ کے لوگ بہت ساری چیزوں میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ اہل کتاب عورتوں کو چت لٹا کر ان سے تعلق قائم کرتے تھے۔ یہ عورت کے لیے زیادہ ستر پوشی کا باعث تھا۔ اس بات میں بھی انصار یہودیوں کی پیروی کرتے تھے۔ قریشی لوگ اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے تھے اور جماع کی لذت حاصل کرتے تھے۔ وہ عورتوں کے آگے سے، پیچھے سے ہو کر اور چت لٹا کر تعلق قائم کرتے تھے۔ جب مہاجر صحابہ مدینہ آئے تو ان میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے شادی کر لی۔ اس نے اپنے رواج کے مطابق اپنی عورت سے جمع کرنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا، ہمارے ساتھ تو فقط صرف ایک طریقہ پر ہی تعلق قائم کیا جاتا ہے، تم بھی ایسے ہی کرو ورنہ مجھ سے دور رہو۔ وہ عورت اس پر اصرار کرتی رہی اور معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، یعنی آگے پیچھے یا چت لٹا کر فائدہ اٹھاؤ، مگر اس شرط پر کہ جماع بچہ پیدا ہونے کی جگہ میں ہو۔
امید ہے کہ ہم بستری سے متعلق آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔